السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گھڑی دیکھو یار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وقال تبارک و تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال عز وجل شانه قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے، ذات والا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کے بعد یہ دین اسلام، دین توحید، دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، گزشتہ 4 خطبات سے تصور دین کیا ہے، دین کا تصور کیا ہے اور دین کس سے سیکھیں، حدیث بھی دین ہے اور دین صرف قرآن و سنت کا نام ہے، دین صرف وحی الہی کا نام ہے۔ اس حوالے سے ہماری قرآن و سنت کی روشنی میں بات ہوئی۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اسلام میں فرد کا تصور کیا ہے، اسلام کیسا فرد تیار کرتا ہے جو فرد دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے خاندان کے اعتبار سے، اپنے معاشرے کے اعتبار سے
ایک ہونہار اور کامیاب ترین فرد، گو کہ ایک فرد وہ ہے جو مغرب تیار کر رہا ہے اور ایک فرد وہ ہے جو اسلام تیار کرتا ہے۔ شروع ہی میں ہم اگر صرف دو گروپ بنا لیں سمجھنے میں بات آسانی ہو جائے گی۔ ایک فرد اسلام کا ہے اور ایک فرد کفر کا ہے، تیسری کوئی گنجائش نہیں اور صورت نہیں۔ اسلام کیسا فرد تیار کرتا ہے؟ اسلام اپنے فرد کی 3 اعتبار سے تربیت کرتا ہے۔ سب سے پہلے اسلام فرد کو بحیثیت ذات دیکھتا ہے، اس کی کوالٹی دیکھتا ہے، اس کی صلاحیت دیکھتا ہے، اس کی اہلیت دیکھتا ہے۔ اس کی صلاحیت اور اہلیت، اس کی عادات، اس کے رویے اور اس کے اوصاف کے اعتبار سے اس کو ایک سلیبس دیتا ہے کہ کم از کم تیرا سلیبس یہ ہے کہ تو اپنے لیے کم از کم ایک کامیاب ترین فرد اور ایک اچھا فرد اپنے آپ کو ثابت کرے۔ اور دوسری تربیت بحیثیت خاندان، اور لازمی بات ہے کہ کوئی بھی فرد بحیثیت فرد زندگی بسر کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ کم از کم وہ خاندانی سطح پر، خاندانی حیثیت میں معاشرے میں قدم رکھتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ صرف خاندان کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ صرف قوم کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ صرف اپنے گھر کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور ایک تربیت اسلام فرد کو معاشرتی فرد بنانا چاہتا ہے۔ گویا کہ 3 حیثیتوں میں، 3 مراحل میں، 3 مختلف میدانوں میں فرد کی تربیت کی جاتی ہے۔ فرد بحیثیت ذات، فرد بحیثیت خاندان اور فرد بحیثیت معاشرہ، امت، ملت، قوم، ملک۔ یہ چھوٹے چھوٹے دائرے سے آگے بڑے دائرے ہیں۔ معاشرے کا سب سے بڑا دائرہ ہر فرد امت کی سطح پہ تیار ہو، ہر فرد ایک ملت کی سطح پہ تیار ہو، اس کی تربیت ایسی ہو کہ وہ تمام تر امت کے مسلمان افراد کو سامنے رکھ کر اپنے سبجیکٹ کی تیاری کرنے والا ہو۔ اگر دیکھا جائے بحیثیت فرد ذات، تو سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے جو بچے کو جنم دیا ہے وہ میرا اور آپ کا بیٹا ہے، میرا اور آپ کا بھائی ہے، میرا اور آپ کا بھانجا بتیجا ہے، یا میرا اور آپ کا اس سے خونی اخیافی لاتی کسی قسم کا بھائی چارہ ہے۔ اس کے عقائد، اس کے افکار اور اس کے نظریات کیا ہیں؟ آیا کہ آپ کے فرد کے عقائد، نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ قرآن کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر هل ادلکم علی تجارہ تؤمنون باللہ ورسولہ۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر اور ایمان بالآخر، آخرہ، یہ 6 قسم کے جو ارکان ہیں ایمان بالکتب، اس کے اندر تصور جامع قسم کا ہو، صرف اللہ کو اللہ کہنا اور اللہ میرا رب ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق الہ نہیں۔ خالی اتنا فرد کا نظریہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر ایمان باللہ کھلا ہو، ایمان بالرسل کا تصور
तमाम तर उसकी जिहाद खुली होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उसका अल्लाह के रसूल से ताल्लुक एक इश्क वाला और खाली मोहब्बत वाला हो, आपके हुकूक उसको अंदाजा ना हो। फिर इसी तरह फर्द की दूसरे नंबर पर जो चीज देखने वाली है, उसके इबादत का तसव्वुर, वो किस चीज को इबादत समझता है और इबादत का दायरा उसने छोटा लगाया या बड़ा लगाया। इबादत उसके फर्द की हैसियत से हो रही है नहीं हो रही। कम अज कम अरकान इस्लाम, गोया के अरकान ईमान 6, अरकान इस्लाम 5, कुल चीजें ये 11 हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर पर इसी को देखता है कि उसके अखलाकियात का मामला कैसा है, उसके आदाब का मामला कैसा है। एक मुसलमान के लिए वो चाहे किसी भी किस्म की जिंदगी बसर कर रहा है, बासियत फर्द इसके बगैर गुजारा नहीं है। किसी एक में भी कोताही उसके लिए सवालिया निशान खड़ा कर देगी। दुनिया में वो जितना भी चमकता है वो फर्शी है, अर्शी नहीं है। वो अर्जी है, मट्टी का है, वो आसमानी नहीं है। वो वक्ती है, मुस्तकिल नहीं है। वो इलाकाई है, पूरी कायनात के लेवल का नहीं है। तो अर्ज ये कर रहा हूं, उसके अखलाक देखे जाएंगे, इसके साथ साथ उसके मामलात को देखा जाएगा। उसके मामलात गोया के हुकूक व फराइज का चैप्टर भी देखा जाएगा और साथ साथ हलाल व हराम के चैप्टर को भी देखा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा आपका बेटा उसके हलाल हराम का तसव्वुर सिर्फ रिज़्क का है। आंखों का हलाल क्या है, आंखों का हराम क्या है, कानों का हलाल क्या है, कानों का हराम क्या है, दिमाग का हलाल हराम क्या है, दिल का हलाल हराम क्या है, हाथों का हलाल हराम क्या है, कदमों का हलाल हराम क्या है। हम माफ करना सिर्फ जबान और जबान में भी सिर्फ रिज़्क के हलाल हराम को समझते हैं। भाई हलाल के सिवा कभी हराम नहीं देखा खाया नहीं। हालांकि हलाल और हराम का बहुत वसी तसव्वुर है। इस्लाम में हलाल हराम पूरी एक किताब है और उसका उर्दू में तर्जमा भी बाकायदा है। फिर इसी तरह उसकी तालीमात और उसकी रसूमात, ये तकरीबन 15 चीजें बनती हैं एक मुसलमान की बहसीयत फर्द, बहसीयत जात जिंदगी बसर करने के लिए कम अज कम ये 15 चीजें होनी। पहले नंबर पर अरकान इस्लाम 6, अरकान ईमान 6, अरकान इस्लाम 5, 11, इसके साथ साथ आदाब 12 और हलाल व हराम 13 और उसके साथ साथ हुकूक व फराइज और आदाब वाली, ये 15 तकरीबन चीजें बनती हैं। इसके बगैर किसी मुसलमान का कोई गुजारा नहीं है। वो सिर्फ कलमा गो मुसलमान होने के साथ अपने आप को जन्नती कहे और अपने आप को कामयाब कहे, वो छोटा इंसान है। हर माँ देखे, हर बाप देखे, हर मुअल्लिम देखे, हर सरपरस्त देखे, हर इदारे का जिम्मेदार देखे, मेरे इदारे में रहने वाला बच्चा इन 15, मेरे घर में रहने वाला बच्चा इन 15 चीजों को सही मानों में मरूर जानता भी है, पहचानता भी है, आमिल भी है या नहीं है। और इसके बिलमुकाबल मगरब का एक फर्द है जो पहले नंबर पर ही आपको फेल कर देता है। वो कहता है कि आपका नजरिया कोई नजरिया नहीं, आप दिमागी एतबार से, कल्बी एतबार से अपने आप को आजाद पैदा करने वाले हैं। अपने आप को आजाद समझो। जो बच्चा लिबरल कह रहा है, जो बच्चा अपने आप को सेकुलर कह रहा है, जो बच्चा अपने आप को रैशनलिज्म में तसव्वुर कर रहा है, वो समझ लो कि सही बात तो यह है कि वो इस ग्रुप का सही मानों में हिस्सा नहीं है, अगरचे हम उसके ऊपर कोई फतवा नहीं लगाते। क्यों? इसलिए कि वो जहालत भी हो सकती है,
کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تصور علم غلط ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو ماحول غلط مل سکتا ہے، اس کے دماغ میں دلیل غلط آئی ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں گویا کہ وہ آزاد رکھنا چاہتا ہے. اور آزاد آپ کو پتا ہے 5 دائرے لگائے: مذہب سے آزادی، اعلی اخلاقی روایات اور اقدار سے آزادی، قانون سے آزادی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کے آداب اور بڑوں سے آزادی، معاشرت سے آزادی. کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. میں کون ہوں؟ میں ایک انسان ہوں اور آزاد فرد ہوں. آپ اندازہ کریں کہ تقابل دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی سخت کشمکش ہے، اور اس میں ایک فرد کو تیار کرنا کتنا اہم کام ہے. مسجدوں کا، مدرسوں کا، سکولوں کا، اور اسی طرح سکول، کالجز وغیرہ تمام کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے فرد کو اس اعتبار سے دیکھا جائے. قرآن کہتا ہے قد افلح من زکا، کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو تزکیے میں لے آئے، اپنی صفائی ستھرائی کر لے، اپنے ظاہر باطن کے نظریات اور اپنے ظاہر باطن کے اخلاقیات، اپنے ظاہر باطن کے معاملات، اپنے ظاہر باطن کی رسومات، اپنے ظاہر باطن کی تعلیمات کو درست کرے. وگرنہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص خاکلود ہو گیا جس نے ان چیزوں کا خیال نہ کیا. اور اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ تقریباً 10 چیزیں فرد کے سلیبس میں ہیں. میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا نہیں بننا، انجینئر بننا ہے یا نہیں بننا، مجھے کم از کم مسلم بننا ہے، مجھے کم از کم مسلم بننا ہے. نہیں بنو گے تو قرآن کی آیت سنو، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. آخرت میں اس جملے پہ نہ آ جانا، اے کاش کہ لفظی، رسمی، خالی، ظاہری مسلم ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ڈگریوں کے اعتبار سے بھی لفظ دے دیتا ہوں: مسلم، مومن، محسن، مخلص اور متقی. مسلم کا سلیبس ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ابھی اس کو پریکٹس میں لائیں گے. مثلا ایک بچے کی آنکھ ہی پاک نہیں ہے، ایک بچے کے کان ہی صاف نہیں ہے، ایک بچے کے ہاتھ پاؤں اور اس کا ظاہر ہی صاف نہیں ہے، گندلا میلا ہے، وہ تو ابھی مسلم نہیں ہے. دل کا معاملہ مومن کے لیے آپ سلیبس دیکھیں گے: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. میں نے اپنے ظاہر کو نہیں، اپنے دل کی دنیا کو دین کی دنیا بنانی ہے. اپنے ارادوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے رجحانات کو بھی دین بنانا ہے. میری پسند اس کی پسند، اس کی ناپسند میری ناپسند بن جائے، پھر میری اس کی پسند میری پسند معیار کے مطابق آئے. محسن، ہر چیز میں نکھار پیدا کرنا، ہر چیز میں معیار پیدا کرنا، زبان کے لفظ میں نکھار پیدا کرنا، زبان کے لفظ میں معیار پیدا کرنا، آنکھ کے دیکھنے میں نکھار پیدا کرنا، آنکھ کے دیکھنے میں معیار پیدا کرنا کہ فرشی بھی سلام اور سلوٹ کرے اور عرشی بھی سلام اور سلوٹ کرے. کمال قربان جائیں. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے، محمد ان سے کیوں نہ حیا کریں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پنڈلی کو ڈھانپ لیا، کیسی پیاری تربیت. لیکن ہم اپنے بچے کو مسلم نہیں بنانا چاہتے. 2
ढाइयों के लिए 20-30 साल के लिए उसे अच्छा देखना चाहते हैं। अल्लाह देखना चाहता है करोड़ों अरबों खरबों साल। एक फ्यूचर वो है जो 40-50 साल पे खड़ा है, और एक फ्यूचर वो है जो करोड़ों अरबों साल पे खड़ा है। सियानत कौन सी है? 40 साल बनाना, 70 साल बनाना, या खरबों साल बनाना? फरमाया व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़। उसके तर्जमे में मुस्लिम हो, मोमिन हो, फरमा बरदार हो, मुती हो, सादिक हो, साबिर हो, जलवत खलवत में डरने वाला हो, सच बोलने वाला हो, रोजे रखने वाला हो, जिक्र करने वाला हो, तिलावत करने वाला हो, और अपने किरदार की जलवत खलवत में हिफाजत करने वाला हो। कितनी प्यारी बात। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़, जो जमीन में अपने रवैयों के एतबार से, गलत रवैयों के एतबार से महसूस और मौजूद ही नहीं होते, उनके रवैये सिर्फ नेक। यमशूना अलल अर्ज़ हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो दिन की इबादत पे सिर्फ तकिया और दिन की इबादत पे भरोसा एतमाद नहीं, रात को भी खड़े होते हैं। रुस्तम ने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफिले की निगरानी के लिए जब बंदे भेजे, एजेंसियां भेजी, तो क्या देखा? युकातिलूना युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। सारा दिन घोड़ों की पीठों के ऊपर और सारी सारी रातें मसल्लों के ऊपर गुजरने वाले लोगों का तू मुकाबला नहीं कर सकता। और इसी तरह साथ फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। सब कुछ करके भी कहते हैं कुछ नहीं किया। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, कीमती होके भी अपने अल्लाह के सामने दुआ करते हैं रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बाना फिल्लाना ज़ुनूबाना व इसराफना, रब्बाना ला तुज़िग़ कुलूबाना बाद इज़ हदैतना। कम अज कम एक फर्द तैयार करो, और जो बंदा समझता मैं कामयाब हूं, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने जैसे 20 नेक लोग, साले लोग, मुसले लोग पैदा करके मरे। अपने जैसे लोगों को, अपने जैसे लोग तैयार करने के लिए मेहनत करें। आप अपने बच्चे को देखें, आपका बच्चा मुस्लिम, मोमिन, मोहसिन, मुत्तकी, आपका बच्चा बासलाहियत। कौन सी सलाहियत? दीनी, दुनियावी, मादे की। अपने फील्ड में बच्चे बासलाहियत पैदा नहीं हो रहे। अपने डिपार्टमेंट में बिसाखियों पे चलने वाले और अपने फील्ड में मकड़ी के जाले के ऊपर बिल्डिंगें तामीर करने वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। अपने साय से डरने वाले बच्चे, बासलाहियत, मेहनती का मतलब एक नौजवान जो 40 साल से नीचे वाला है, मैं अपने अंदाज के मुताबिक कहूं तो कम अज कम 16 से 18 घंटे उसकी मेहनत बनती है। 16-18 घंटे से पहले कहे कि मैं थक गया हूं, उसकी तरबियत की जरूरत है। नौजवान के लिए 4 घंटे नींद काफी है, चले 8 घंटे कर लो। हमने आधा वक्त नींद को, आधा वक्त खेल को, आधा वक्त गेमों को, आधा वक्त गपशप को, और पढ़ाई के लिए ना किताब ना कलम। 9 बजे के बाद जाने वाला और 11-12 बजे वापस आने वाला बच्चा डिग्री होल्डर, डॉक्टर, इंजीनियर। माफ करना, अपने आप को धोखा दिया जा सकता। जिसने पूरी कायनात बनाई है उसका म्यार बहुत बड़ा है। और फिर आपका बच्चा मुखलिस है अपने लिए, मुखलिस है खानदान के लिए, मुखलिस है अपने इलाके के लिए, मुखलिस है अपने मुसलमानों के लिए, मुखलिस है इंसान के लिए, मुखलिस है मुसलमान के लिए, मुखलिस है उम्मत के लिए। एक एक चीज को चेक करो, आपको मीजान आपके हाथ में पकड़ा दिया जाए, आपको पता चल जाएगा बच्चा, मैं और मेरी बेटी, मेरा बेटा कहां खड़े हैं। सिर्फ रोजाना की बुनियाद पे रोटी कमाना, यह भी बहुत अच्छा काम, अगर हलाल करो,
یہ بھی بہت, یہ کم از کم گزارا ہے, برداشت ہے, آخری حد ہے کہ کم از کم ایسے غلام کی طرح نہ بن جاؤ کہ کلو نارا مولا, اپنے مولا پر, اپنے سرپرست پر بوجھ ہو, وہ اپنے آپ پر بوجھ ہو, دوسروں پر بوجھ ہو, کم از کم وہ اپنی روٹی کمائے حلال سے. لیکن اس وقت لوگ چور, ڈاکو, ہرس, ہوس, حسد, لٹیرے, رشوت, روٹی بھی کمانا نہیں آتی, روٹی کمانے نکلے ہو کم از کم روٹی تو کما لو. دنیا نہیں کما سکتے, امت نہیں کما سکتے, پیارے سونے رب کو نہیں جیت سکتے, تو کم از کم روٹی تو حلال طریقے سے جیتو. عرض یہ کر رہا ہوں, آپ کا بچہ دائی ہے, واحد ہے, سپیکر ہے, وہ زبان سے دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے, دماغ سے, صلاحیت سے دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے, اپنی سوچ فکر سے دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے, اپنے لٹریچر سے دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے, اپنی توانائی اور انرجی سے فائدہ دے رہا ہے. آپ کا بچہ تحریکی ہے, تنظیمی ہے, یا آپ کا بچہ کیا ہے, نہ کوئی ایک بھی چیز میں نہ آئے, تو پھر بہت افسوس کی بات. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مایوسی نہیں ہے. ہمارے مسلمان, خصوصاً پاکستان سے جو پوری دنیا کو خطرہ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بچے, ان کی صرف ڈائریکشن کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کے سامنے سیسا پگلائی دیوار کی طرح کھڑے ہونے والے ہیں, سدے یاجوج و ماجوج بن کے فتنوں کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. کچھ نہ ہو کسی کو تکفیری نہ کہو, کچھ نہ ہو کسی کو برا نہ کہو, کچھ نہ ہو کسی کو کیچڑ کسی کے اوپر نہ اچھالو. آخری ایک دو باتیں, میاں بیوی کی شکل میں ایک جملہ, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک نہیں کر سکتے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی میٹھے بول نہیں بول سکتے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہمدردی نہیں کر سکتے, اپنا گھر نہیں جیت سکتے. تجھے کشمیر انڈیا جیتنے کا, فتح کرنے کا نہیں کہا, اپنا گھر نہیں جیت سکتے. سب سے زیادہ طلاق کی 60% عدالتوں میں دیکھ لیں, عدالتوں میں سب سے زیادہ کیسز اسی چیز کے آ رہے ہیں. کیوں؟ بچے کی تربیت نہیں ہے. خیرکم لیاہلی وانا خیرکم لیاہلی واشروہن بالمعروف خیرکم لیاہلی. یہ ساری حدیثیں کیا ہیں؟ اس بات کی طرف, ذمہ داری کی طرف لاتی ہیں کہ ہر فرد 3 اعتبار سے اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرے کہ میری ذات بحیثیت فرد ان دائروں میں آتی ہے کہ نہیں آتی. میں اگر فرد ہوں تو اسلام کا فرد ہوں یا مغرب کا فرد ہوں. اگرچہ تو مسلمان ہے, ہو سکتا ہے کہ تو حصہ اور پارٹی, کمپنی, ٹائٹل اور تحریک میری کا حصہ تھا, لیکن تو معاون کسی اور تحریک کا بنا ہوا ہے. تجھے میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, تو کسی اور کے ساتھ کندھا ملا رہا ہے. تو ہے میرا مسلمان بھائی, تو ہے میرا کلمہ گو مسلمان بھائی, تو ہے میرا مومن بھائی, تو ہے وہی بندہ جس کا قبلہ اور میرا قبلہ ایک ہے, جس کی منزل ایک ہے. لیکن تو کسی اور کی صفوں میں جا کے اپنے آپ کو پہچان کہ کس کی صف میں کھڑا ہے. ہاں, یہ اگر تجھے شعور ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے آپ کے خاندانوں کو, آپ کے علاقوں کو, آپ کی سوسائٹی, معاشروں کو, آپ کی امت کو اللہ کے فضل و کرم سے درست فرمائے گا. ہذا ما عندی وعلی علم عند اللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.